اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ غیر سے یہ افعال الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب آگے غیر سی افعال آپ کے آئیں گے نہیں، یہ اب آخر تک رہیں گے، لیکن الحمدللہ ان سے ہماری واقفیت اب ہو گئی ہے۔ اب جب بھی یہ آئیں گے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے، لیکن نئے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے غیر صحیح افعال کے حوالے سے ایک بات مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال آیا تھا کہ بعض مادے ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک سے زائد حروف علت استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بات سامنے رکھ کر تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنا نیا ٹاپک شروع کریں گے۔ سوال یہ تھا کہ بعض مادوں میں ایک سے زائد حروف علت استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ سوال جو ہے خاص معطل افعال جو ہے ان کے بارے میں ہے، اور ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ مثلا واو، قاف اور یا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 حروف پر مشتمل مادہ، اس میں 2 حروف علت استعمال ہوئے ہیں، واو بھی استعمال ہوا ہے اور یا بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایک مادہ اور را، واو، یا، 2 حروف علت اکٹھے ہوئے استعمال ہوئے، اور وہ دونوں حروف علت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہیں۔ پہلی بات اب نوٹ کریں کہ جب بھی کسی غیر صحیح فعل میں 2 حروف علت آ جائیں گے، جب بھی کسی فعل میں یعنی غیر صحیح فعل میں 2 حروف علت آ جائیں گے تو وہ غیر صحیح فعل آپ کا گرامر کی اصطلاح میں لفیف کہلائے گا۔ لفیف، یہ بھی لفیف ہے اور یہ بھی لفیف ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں لفیف جو ہیں ان میں حروف علت کی پوزیشن جو ہے وہ مختلف ہے۔ مختلف کس اعتبار سے ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان دونوں حروف علت کے درمیان میں فاصلہ ہے، ایک تیسرا حرف آ گیا، اور اس ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دونوں حروف علت ساتھ ساتھ ہے۔ تو ایسے مادے جن میں حروف علت کے درمیان میں حرف آ جائے، فرق آ جائے، اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں۔ مفروق، فرق سے۔ اور جس مادے میں آپ کے حروف علت ساتھ ساتھ آ جائے تو اس لفیف کو لفیف مقرون کہا جاتا ہے۔ قرن سے قرین، ساتھی۔ تو لفیف، پہلی بات یہ کہ لفیف ایسا غیر صحیح فعل ہے جس میں 2 حروف علت آ جائے۔ پھر لفیف کی 2 اقسام آگے آ گئی، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ مفروق وہ ہوگا جس میں دونوں حروف علت کے درمیان حرف آ جائے یعنی فرق آ جائے، اور مقرون دونوں ساتھ ساتھ۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ لفیف مفروق اور لفیف مقرون کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں آپ کے لیے، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں معطل کے حوالے سے کہ آپ کا اگر فا کلمہ حرف علت ہو، فا کلمہ حرف علت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مثال، ایسی ہے نا؟ اور اگر آپ کا لام کلمہ حرف علت ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ناقص۔ تو آپ کا لفیف مفروق دراصل
مثال پلس ناقص کا مجموع. مثال پلس ناقص از اکول ٹو لفیف مفروق. اسی طرح اس پہ غور کریں مادے پہ. آپ کا عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ رہا ہے, تو عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ اجوف. اور لام کلمہ کی جگہ پہ حرف علت ابھی آپ نے بتایا ناقص, تو لفیف مقرون جو ہے یہ اجوف پلس ناقص کا مجموع. تو آپ نے مثال بھی پڑھ لیا, اجوف بھی پڑھ لیا, ناقص بھی پڑھ لیا, تو مجھے بتائیں کوئی نئی چیز ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں. جانے پہچانے. اب صرف ایک پوائنٹ جو لفیف کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی لفیف مفروق آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں آپ نے مثال اور ناقص دونوں کے قواعد لاگو کرنے ہیں. لفیف مفروق میں مثال اور ناقص دونوں کے قواعد لاگو کرنے ہیں. اور لفیف مقرون جب آپ کے سامنے آئے گا تو لفیف مقرون میں آپ نے اجوف کے قواعد کو اپلائی نہیں کرنا, اجوف کے قواعد اپلائی نہیں کرنے, صرف ناقص کے قواعد جو ہیں وہ لاگو کرنے ہیں یا وہ اپلائی کرنے. یہ ایک جو ہے پوائنٹ ہے اصل. اب یہ جو مادے لکھے ہیں ان سے میں آپ کو پہلا صیغہ ماضی اور مضارع کا بنا دوں اور یہ بات انشاءاللہ کنفرم بھی ہو جائے گی. واو کیا مادہ ہے اور یہ استعمال ہوا ہے باب ضرب یضرب سے. واو قافیہ جی نارمل ماضی مضارع وقع یا یو کی یو ضرب یضرب ضرب یضرب. اچھا اب دیکھیں مثال میں اسی بہانے ہمارے وہ قواعد بھی ایک مرتبہ دہرائے جائیں گے. مثال میں آپ کو پتہ ہے چینجز کہاں پر ہوتی ہیں؟ مضارع معروف, مضارع معروف کی گردان میں چینجز ہوتی ہیں صرف, اور 3 ابواب میں چینجز ہوتی ہیں. کلیئر ہو گیا نا؟ تو ماضی میں اس کا مطلب مثال کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ اب ساتھ ہی یہ ناقص بھی ہے تو ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. یعنی ہم نے اگر مثال کا قاعدہ اپلائی ہوتا تو ہم ضرور اپلائی کرتے, لیکن مثال میں آپ کو پتہ ہے ماضی میں مثال کا کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جو ہم نے ثلاثی مجرد باب میں پڑھے. تو ناقص کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ حرف علت پر حرکت ہے, پیچھے زبر ہے تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. واو ہو تو الف کے طور پہ لکھتے ہیں, اور اگر واو نہ ہو یا ہو تو الف مکسورہ کے طور پہ لکھتے ہیں. تو اسے کیا لکھ دیں گے؟ وقع. یہ آپ کا بن گیا وقع. اب پوری گردان نہیں میں کرواؤں گا, رول سارے وہی ہیں ناقص کے. اب ناقص کے جو کل ہی ناقص ہم نے ختم کیا اس کے حوالے سے آپ اس کی گردان جو ہے گھر پہ پریکٹس کر سکتے ہیں. یو کی یو. اب دیکھیں مثال, پہلے مثال کے اپلائی کریں قواعد. مثال کے قواعد 3 ابواب میں اپلائی ہوتے ہیں. کون کون سے ابواب؟ حذف, حاسب یحسب, ضرب یضرب, فتح یفتح. تو یہ باب ضرب یضرب سے ہے, تو اس کا مطلب ہے یہاں پر قاعدہ اپلائی ہوگا اور مضارع معروف کی گردان سے واو ڈراپ ہو جاتا ہے. یہی پڑھا تھا نا, تو وہ واو ڈراپ کیا تو یہ آپ کا بن گیا یکیو. یکیو واو ڈراپ کر دیا. ساتھ پھر ناقص کا قاعدہ آپ دیکھیں. ناقص کا قاعدہ کیا ہے کہ یہاں پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. تو وہ قاعدہ بھی اپلائی کریں تو یہ بن گیا یکی. یکی کلیئر ہو گیا؟ وقع یکی کے معنی ہوتے ہیں بچانا. اس نے بچایا وقع, اس نے ان کو بچایا وقاہم, اللہ نے ان کو بچایا وقاہم اللہ. ٹھیک ہے, وقاہم اللہ. سورہ دہر میں بڑے پیارے الفاظ ہیں فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم.
پس اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا. تو وقع یقین. اب آئے را واو یا مادہ، اور یہ بھی باب ضربہ سے استعمال ہوا ہے. جی نارمل ماضی مضارع بنائیں جلدی سے. روا یا یرویو، ضربہ یضربو. اجوف کا کوئی قاعدہ اپلائی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اجوف کی قاعدے کی گنجائش تھی. یہاں پر حرف علت پر حرکت ہے. کیا پڑھا تھا اجوف میں کہ پہلے جو ماضی کے 5 سیکھے ہیں اس میں حرف علت کو الف میں چینج کر دیا جاتا ہے. یہ قاعدہ پڑھا نا، کسی باب سے بھی ہو آپ ایسا کرتے ہیں. لیکن اجوف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. اور ناقص کا قاعدہ کیا ہے؟ حرف علت متحرک حرکت، پیچھے زبر، الف کی صورت میں واو ہوتا تو الف کی صورت میں، یا ہے تو الف مکسورہ کی صورت میں روا. روا مضارع پہ آ جائے. اجوف کا قاعدے کی گنجائش نکلتی ہے. حرف علت متحرک ہے، پیچھے ساکن ہے، اس نے حرکت پیچھے دینی تھی اور اس حرکت کے موافق حرف میں چینج ہونا تھا. لیکن اجوف کا قاعدہ لگنا ہی نہیں ہے. صرف ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. اور ناقص کا قاعدہ بھی کر کے ہٹے. یا پر پیش، پیچھے زیر تو یا ساکن. کیا بن گیا؟ یروی. روا یروی، روایت کرنا. اس نے روایت کیا. جی روا، اس نے اس کو روایت کیا. روا ہو. اور یہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ضمیر آ جائے الف مکسورہ کے بعد تو الف مکسورہ کو بھی الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے. رواہو، اس نے اس کو روایت کیا. رواہو مسلمن. اکثر احادیث کے آخر میں آپ سنتے ہیں کہ رواہو مسلمن، رواہو ابو داود، رواہو ترمذی. یعنی اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. تو یہ روا یروی اس طریقے سے بن جاتا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ تھا آپ کا لفیف. لفیف مفروق، لفیف مقرون، جو کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. لفیف مفروق مثال اور ناقص کا مجموعہ ہے، اور لفیف مقرون اجوف اور ناقص کا مجموعہ ہے. بس جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لفیف مفروق میں مثال اور ناقص دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے، جبکہ لفیف مقرون میں صرف ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے، اجوف کا قاعدہ اپلائی نہیں. نہیں جی الحمدللہ. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے غیر سے افعال کا ایک تقریباً احاطہ جو ہے وہ ثلاثی مجرد ابواب کے حوالے سے کر لیا الحمدللہ. جی اب ہم آتے ہیں اپنے نئے ٹاپک کی طرف، اور انشاءاللہ پھر آپ ایزی فیل کریں گے. آج سے آپ نے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پڑھے. کون کون سے ابواب ہیں ذہن میں تازہ کر لیں. فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب اور کرم یکرم. یہ آپ کے تھے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب. اور ثلاثی ہم نے کیوں کہا تھا؟ میں نے بتایا تھا کہ 3 حروف پر مشتمل مادہ ہے، اور عربی زبان میں 99.99% افعال ہوتے ہیں ایسے جن کا 3 حروف پر مشتمل مادہ ہوتا ہے. اور مجرد انہیں اس لیے کہا تھا کہ ان کے ماضی کے پہلے صیغے میں وہ مادے کے 3 حروف آپ کو ملیں گے. ایسے ہی ہے نا. فتح کوئی 3 حروف ہیں، فاتحہ. نصرہ نون صاد را. سمیا، ہر باب کو دیکھ لے ماضی کا پہلا صیغہ جو اس میں 3 حروف. تو یہ 6 ابواب الحمدللہ ہمارے ثلاثی مجرد کے مکمل ہو گئے ہیں، اور ہم نے ابھی تک غیر سی افعال کو بھی انہی ابواب کے حوالے سے دیکھا ہے. آج سے ہم کچھ مزید ابواب شروع کریں گے. آج سے ہم کچھ مزید ابواب، یعنی یہ 6 ابواب تو آپ نے پڑھ لیے ہیں. ابواب کیا ہے؟ ابواب اصل میں کمبینیشن، ماضی مضارع کمبینیشن. آپ کو باب کا نام سنتے ہی پہلا ماضی اور مضارع کا صیغہ آنا چاہیے. اس کے بعد آپ نے گردانیں بڑی آسانی سے کر لینی ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی.
تو آج میں نے آپ کو کہا کہ آج ہم مزید ابواب شروع کرنے لگے ہیں. ابواب مزید، لیکن یہ جو مزید ہیں ان کا نام ہی یہ ہے ابواب مزید فی. اور یہ مزید فی ابواب جو ہے یہ ثلاثی کے ہی ہے. ثلاثی کیا مطلب؟ 99.99% افعال جن کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہے. تو یہ مزید تو میں نے آپ کے لیے آسانی کے لیے کہا تھا کہ مزید ہم ابواب پڑھیں گے، لیکن اصل میں انہیں مزید کیوں کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے کہ اب جو ہم ابواب شروع کر رہے ہیں، گرامر کتابوں میں عام طور پہ آپ کو یہ 10 ابواب ملتے ہیں، کسی نے 12 بھی لکھ دی ہیں، لیکن ہم نے 8 ہی پڑھنے، اس لیے کہ قرآن مجید ہمارا سکوپ ہے اور قرآن مجید میں جو ابواب استعمال ہوئے ہیں کثرت سے وہ 8 ہی ہیں. اور اگر وقت نے ہمیں مہلت دی تو میں وہ جو 2 ابواب ہیں جو کہیں کہیں استعمال ہوئے ہیں بہرحال قرآن مجید میں، ان کی طرف بھی میں اشارہ انشاءاللہ تعالیٰ کر دوں گا. تو آج سے ہمارے ثلاثی مزید فی ابواب شروع ہو رہے ہیں. اب سمجھ لیں کہ انہیں مزید فی ابواب کیوں کہتے ہیں. انہیں مزید فی ابواب اس لیے کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں دیکھیں کیا تھا ثلاثی مجرد، اور مجرد میں نے کہا تھا کہ ماضی کے پہلے صیغے میں صرف مادے کے 3 حروف ہوں، اس لیے مجرد ہے. یہ بھی ثلاثی ہیں، مادہ 3 ہی ہے حروف پر مشتمل، لیکن ماضی کے پہلے صیغے میں مادے کے حروف کے ساتھ کچھ زائد حروف آپ کو ملیں گے، اس لیے انہیں مزید فی ابواب کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، دونوں کے ساتھ ثلاثی لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو مادہ ہے اصل میں وہ 3 حروف پر ہی مشتمل ہے. مجرد میں کیا ہوگا؟ جو ماضی کا پہلا صیغہ ہوگا اس میں آپ کو وہی مادے کے 3 حروف ملیں گے اور کچھ نہیں ملے گا. جو مزید فی ابواب ہوں گے ان میں آپ کو مادے کے 3 حروف کے ساتھ کوئی نہ کوئی زائد حرف بھی ملے گا، اس لیے انہیں مزید فی ابواب کہا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیں میں نے نون کہا تو آپ نے کہا یہ ثلاثی مجرد کا باب ہے، اور نون سے مراد ہے نصر ینصرو، اور نصر سے گردان کر دی، ینصرو سے گردان کر دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میں آپ کو مزید فی ابواب شروع کروا رہا ہوں. تو پہلا باب مزید فی کا میں آپ کو دینے لگا ہوں، وہ ہے باب افعال. 6 مجرد کے جو باب تھے وہ ایک ایک حرف ان کا نام ہم نے رکھا تھا، نون، فا، سین، کاف، ہا، ضاد. لیکن یہ جو مزید ابواب ہیں ان کے پورے نام ہیں، ان کے پورے نام ہیں. تو مزید فی ابواب میں پہلا باب ہے ہمارا افعال، باب افعال. نون سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نصر ینصرو. ٹھیک، تو باب افعال نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو آنا چاہیے وہ میں لکھا ہوں بورڈ پہ. ٹھیک، یعنی افعال آپ نے سنا، مادہ دیا ہوا آپ کو اور مادے کے آگے بریکٹ میں لکھا ہو افعال، تو آپ کے ذہن میں ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آنا چاہیے. اب وہ پہلا صیغہ کیا ہے؟ وہ ہے ماضی ہے افعل. افعل. اب دیکھیں ذرا غور کریں، ماضی ہے افعل، فا عین لام تو مادے کے 3 حروف ہو گئے نا، یہ ایک حمزہ زائد ہے کہ نہیں ہے؟ اس اعتبار سے ان ابواب کو مزید فی ابواب کہا جاتا ہے کہ 3 تو مادے کے حروف ہوں گے اور کوئی نہ کوئی حرف ساتھ زائد ہوگا. تو باب افعال میں مادے کے حروف کے علاوہ جو زائد حروف ہیں وہ بھی آپ نے، یعنی ہر باب جو بھی پڑھیں گے اس میں آپ نے زائد حروف نوٹ کرنے ہیں کہ اس باب میں کون کون سے حروف جو ہیں وہ زائد ہیں. تو باب افعال میں ایک حمزہ زائد ہے افعل. اب اگر آپ سے میں کہوں جی افعل یہ پہلا صیغہ ہے ماضی کا، تو ماضی کا پہلا صیغہ دیتے ہی آپ اس کی گردان بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں. دیکھیں
افعلا، افعلا، افعلو، افعلت، افعلتا، افعلنا، افعلتا، افعلتما، افعلتم، افعلتی، افعلتما، افعلتن، افعلتو، افعلنا۔ گردانیں الحمدللہ آپ کی ایسی پکی ہو گئی ہیں کہ اب آپ گردان میں خود کفیل ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، یعنی اب آپ اپنے اب آپ بھی بنا سکتے ہیں، اس قابل ہو گئے ہیں آپ۔ تو افعلا یہ ماضی کا صیغہ پہلا دے دیا آپ کو باب افعال سے، اور باب افعال سے جو مضارع کا صیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ اب یفعلو آپ نے سنا مضارع کا پہلا لفظ، تو باقی گردان مشکل ہے۔ یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلونا، یفعلنا، تفعلونا، تفعلنا، تفعلینا۔ تو افعلا یفعلو افعالا، لے جی باب افعال کا ماضی مضارع ہے۔ ان ابواب کے نام ہمیں مدد دیں گے جب مادے استعمال کریں گے تو جو فعل بنے گا اس کے معنی بتانے میں۔ ثلاثی مجرد کا میں آگے مصدر لکھا کرتا تھا نا، وہ مصدر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں ان کا کوئی پیٹ وزن نہیں ہے، وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ڈکشنریز بتائے گی آپ کو کہ جی اس کا مصدر کیا ہے۔ لیکن مزید فی ابواب میں ایک فائدہ بڑا یہ ہے کہ ان ابواب کے نام جو ہیں وہ ان کے مصادر میں بھی ہیں، ٹھیک۔ تو مصدر جو بن گیا وہ آپ کا بن گیا افعل یفعلو افعالن، افعالن۔ لیں جی اگر بات سمجھ میں آ گیا تو کچھ مادے کریں، لیں جی مادے کرتے۔ مادہ ہے میرے پاس نون، زا اور لام، تین حروف پر مشتمل مادہ۔ کرنا کیا آپ نے، فا عین لام کی جگہ پر مادہ پھینکنا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ ذرا دیکھیں کیا بن گیا جی، انزلہ، فا عین لام کی جگہ مادہ آئے گا، ینزلو، انزلہ ینزلو انزالن۔ انزال کیا معنی ہوتے ہیں، نازل کرنا۔ تو ان ابواب کے جو مصادر ہیں وہ آپ کو معنی بھی بتانے میں مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انزلہ ینزلو انزالن، نازل کرنا۔ انزلہ سے گردان، انزلہ، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتنا، انزلتو، انزلنا۔ ینزلو، ینزلو، تنزلو، تنزلو، انزلو، ننزلو، ینزلانی، تنزلانی، 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 ینزلونا، ینزلنا، تنزلونا، تنزلنا، تنزلینا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یا اسی طرح آئے کہ ینزلو، ینزلانی، ینزلونا، تنزلو، تنزلانی، ینزلنا، تنزلو، تنزلانی، تنزلونا، تنزلینا، تنزلانی، تنزلنا، انزلو، ننزلو، نازل کرنا۔ ہاں جی جملے کر لیں، اب پھر واپس دیکھیں ہم آسان کام کی طرف آگئے۔ اس نے نازل کیا، کیا عربی ہوگی، انزلہ۔ ہم نے نازل کیا، انزلنا۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، انزلنا القرآن۔ کلیئر ہو گیا جی؟ قرآن کی جگہ ضمیر استعمال کریں، کون سی استعمال کریں گے، قرآن مذکر ہے نا، تو انزلنا ہو، ہم نے اس کو نازل کیا، انزلنا ہو فی
لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا قدر کی رات میں۔ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کریں، کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو اٹھاتے ہیں باہر لے آتے ہیں۔ فاعل کون ہے؟ نحنو، فاعل نحنو۔ جب بھی صیغہ نمبر 1 یا 4 کے علاوہ کوئی صیغہ ہے تو فاعل اس کے اندر ہے۔ انزلنا، نا، نحنو، نحنو نکالیں باہر۔ نحنو انزلناہ فی لیلۃ القدر، زور پیدا ہو گیا۔ اور زور پیدا کرنا چاہتے ہیں انا بھی لگا دیں ساتھ۔ ہاں جی، انا پلس نحنو از اکول ٹو انا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ پیٹرن دیکھیں، پھر ہم اسی پہ آ گئے۔ جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ سے اسمیہ میں کنورٹ کرنا، اس میں زور پیدا کرنا، مبتدا خبر فعل فاعل مفعول ساری باتیں پھر وہی آ گئی ہیں۔ بیچ میں ہمیں غیر سے یہ فعال کی طرف کرنا پڑا تھا، اور پتہ نہیں وہ غیر سے ہی فعل شروع کرنا صحیح تھا یا غیر صحیح تھا۔ میرا خیال ہے صحیح تھا، کیونکہ اس کے بغیر آپ قرآن مجید کے الفاظ نہیں سمجھ سکتے۔ نہیں جی، اس طرح آپ ماضی اور مضارع کی ڈائز بنا کے رکھیں اور جو خالی جگہ ہے ان میں ماضی پھر کرتے رہے، آپ کا کام آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ اب میں اس میں بار بار لکھ کے مٹاؤں گا نہیں، وہ آپ کے لیے میں چھوڑوں گا۔ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مادہ ہے جی خا را جیم، جی کیا بنے گا؟ اخرج یخرج اخراجن۔ اخراج کے معنی پتہ ہے؟ خارج کرنا، نکالنا۔ یہ جو مزید فی باب ہے ذہن میں رکھیے گا، ہر باب کی، چاہے وہ ثلاثی مجرد ہو چاہے ثلاثی مزید فی باب ہو، ہر باب کی خصوصیات ہوتی ہیں، ہر باب کی خاصیتیں ہوتی ہیں، اور خاصیت ابواب کے نام سے باقاعدہ کتابیں ملیں گی آپ کو کہ اس باب کی یہ خاصیت ہے، یعنی اس باب سے یہ مادے استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ معنی والے افعال استعمال ہوتے ہیں۔ اتنی محنت کی گئی ہے دیکھیں، لیکن وہ شوق ہے آپ کا، پھر بھی آپ کو رجوع کرنا ہی پڑتا ہے ڈکشنری کی طرف، یا یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بہرحال ان ابواب کی، ثلاثی مجرد ابواب کی خصوصیات میں تو میں نے بالکل بات نہیں کی، وہ خامخواہ پریشان کرنے والی بات ہے آپ کو۔ وہ اتنی خصوصیات ہوتی ہیں کہ انسان انہی میں الجھ جاتا ہے۔ مزید فی ابواب کی بھی خصوصیات، آپ کسی بھی ڈکشنری کو کھول لیں، ڈکشنری کے شروع میں آپ کو خصوصیات ملیں گی ابواب کی، باب افعال کی 8 10 12 خصوصیات مل جائیں گی آپ کو کہ اس باب کی یہ خصوصیت ہے، یعنی اس باب سے جو افعال آتے ہیں ان میں یہ معنی ہوتے ہیں، ان میں یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو ایک سب سے اہم خصوصیت میں ذکر کر دوں گا، باب افعال کی خصوصیت یہ ہے، سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے۔ باب افعال جو لازم افعال ہے نا، ان کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے۔ لازم فعل کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل جس کا مفعول نہیں آتا۔ کلیئر؟ جیسے دیکھیں نزل ینزلو، اترنا، یہ ایک لازم فعل تھا، آپ نے اتارنا کرنا تھا تو اسی مادے کو آپ نے باب افعال میں داخل کر دیا، اسے اتارنے کا مفہوم پیدا ہو گیا، انزال۔ خرج یخرجو، نکلنا، خرج زید فی الفصل، زید کلاس سے باہر نکلا۔ اب آپ نکالنا مفہوم لانا چاہتے ہیں تو اسی مادے کو خاراجین کو باب افعال میں ڈال دیں، اخرج یخرجو اخراجن، نکالنا۔ کلیئر ہو گیا نا؟ تو باب افعال کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی، اخراج ایسے گردان ہو جائے گی، اب میں گردانے نہیں کروں گا، صحیح، الحمدللہ آپ کو گردانے آ گئی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس مادے کو باب میں استعمال کر کے کچھ آیات اگر ہم کر لیں ساتھ ساتھ تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ تو اخراج یخرجو اخراجن، نکالنا، جی وہ نکالتا ہے، کیا عربی ہوگی؟ وہ نکالتا ہے، یخرجو،
وہ ان کو نکالتا ہے، وہ انہیں نکالتا ہے، یخرجہم، وہ انہیں نکالتا ہے، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے، من الظلمات، اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، الی النور۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ مبتدا، جملہ شروع ہو رہا ہے اللہ، حالت رفع میں اس میں مبتدا بن رہا ہے، مبتدا آئے گا تو آگے خبر آئے گی، اللہ ولی، اسم الف لام کے بغیر ہلکے راب کے ساتھ کنفرم کرنا ہے جب اگلا اسم حالت جر میں نظر آئے۔ الذین، 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 الذین مبنی اس میں تو جر میں مان لے اس کو۔ اللہ ولی، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے۔ الذین جب بھی آئے گا، اس میں موصول جب بھی آئے گا آگے صلہ آئے گا، وہ موصول اور صلہ مل کر کچھ نہ کچھ جملے میں بنتے ہیں۔ تو الذین آمنو، آج آمنو بھی انشاءاللہ تعالی آج ہو جائے گا آپ کا، یا آج نہیں تو کل ہو جائے گا۔ الذین آمنو کا ولی، ٹھیک ہے نا؟ الذین آمنو کا کیا مطلب ہے؟ المؤمنین، اللہ ولی المؤمنین، مراد یہ ہے نا اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، وہ نکالتا ہے انہیں من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، ٹھیک؟ اور والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا ہیں؟ کافر لوگ کیا ہیں؟ اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ولی کون ہیں؟ ان کے ولی طاغوت ہیں، اور طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، یخرجونا، یہ یخرجو ہے جمع کا صیغہ، یخرجونا، وہ نکالتے ہیں انہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے، نور سے اندھیروں کی طرف۔ اب یہاں پر دیکھیں ظلمات جمع، نور واحد، اندھیرے بہت ہوتے ہیں، روشنی ایک ہی۔ قرآن مجید میں حالانکہ نور کی جمع بھی استعمال ہوتی ہے، انوار نور کی جمع، لیکن قرآن میں انوار نہیں استعمال ہوا، نور جہاں بھی آیا نور آیا ہے، اس لیے کہ نور واحد ہی ہے۔ لیکن ظلمت اندھیرا، ظلمات اندھیرے، اندھیرے بہت ہیں، تو اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا، تو اللہ ولی الذین آمنو، اللہ تو ایمان، اور وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے۔ جی اخرج یخرجو، اخراجن نکالنا۔ اگلا مادہ جی را سین لام، کیا بنے گا جی؟ ارسلا یرسلو ارسالن، ارسال کے معنی پتہ ہے؟ ارسال بھیجنا، اس نے بھیجا، ارسلا، اس نے اپنے رسول کو بھیجا، ارسلا رسولہ، ارسلا رسولہ، اس نے بھیجا اپنے رسول کو۔
اس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا کے ساتھ، بالہدا، اس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ، حق کے دین کے ساتھ یعنی سچے دین کے ساتھ۔ ارسلہ فعل، رسولہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول، اور ارسلہ کے ساتھ ہی فاعل، کیونکہ آگے ہمیں رفع میں کچھ نظر نہیں آ رہا تو ساتھ ہی بول دیں۔ کسی کا نمبر 1 تھا 4 تھا تو پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آگے فاعل آ جائے، لیکن دیکھنے نظر ڈالیں گے رفع میں نظر نہیں آتا تو فاعل بھی ساتھ ہی مینشن کر دیں۔ اگر سیکھا 1 اور 4 کے علاوہ کوئی ہوتا تو پھر آگے فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ ارسلہ فعل کا فاعل، رسولہ مضاف مضاف الیہ بن کر مفعول، بالہدا جار مجرور، متعلق واو حرف عطف آ گیا تو پیچھے والا معطوف علیہ، دین الحق کی مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف اور معطوف علیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ہو گیا ارسلہ فعل کے۔ ارسلہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اینڈ رزلٹ، اب یہ پورا جملہ فعلیہ اس میں موصول الذی اس کا صلہ بن کر آ رہا ہے، الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ۔ اب یہ الذی موصول اور صلہ مل کر ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی حصہ بنتے ہیں، اس کو میں بنا دیتا ہوں خبر، خبر آ گئی تو شروع میں مبتدا ہوگا، اب وہ مبتدا کیا ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ۔ الہدا دا گائیڈنس، اور دا گائیڈنس کیا ہے، اور دین حق کیا ہے عرفان، اسلام، شریعت۔ کیوں بھیجا؟ سوال پیدا ہوگا وجہ، آگے انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلیں گے نا تو پھر وجہ بتانے کے لیے آپ کہتے ہیں خرجت من الفصل، میں کلاس سے باہر نکلا، میں پوچھتا ہوں آپ سے لما خرجت من الفصل، تو کلاس سے باہر کیوں نکلا، لما کیوں، تو آپ کہتے ہیں خرجت من الفصل لی اشرب الماء، پانی پینے کے لیے، آپ نے وجہ بیان کی۔ تو یہ آگے پڑھیں گے کہ وجہ بیان کرنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں اسلوب، ہلکا سا میں نے آپ کو ٹچ دے دیا کہ ابھی آپ نے اور بھی کچھ پڑھنا ہے۔ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے، علی الدین، الدین پر، الدین سے مراد تمام ادیان بھی ہو سکتے ہیں، الف لام تمام کو بھی شو کرتے ہیں نا، یا پورا کا پورا نظام بھی ہو سکتا ہے، لیکن الدین کلی ہی اس کی تاکید کے لیے آ گیا تمام کے تمام ادیان پر یا پورے کے پورے نظام۔ تو نبی اکرم کا مقصد بعثت قرآن مجید میں 3 مرتبہ یہ آیات آئی ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ٹھیک، اور آگے پھر الفاظ مختلف جگہ پہ ہیں۔ تو ارسلہ یرسل، ارسلہ اس نے بھیجا، اس نے ان پر بھیجا، ارسلہ علیہم، اس نے ان پر کچھ پرندوں کو بھیجا، طیرن، اور کس حالت میں بھیجا، ابابیلا، جھنڈ کی حالت میں، اس حالت میں آئے کہ وہ جھنڈ کی صورت میں آئے،
یہ ہم آگے پڑھیں گے. حال بھی بیان کیا جاتا ہے بعض اوقات. ابھی دیکھیں نا ابھی مختلف چیزیں نکل رہی ہیں جملوں میں, ابھی مزید گنجائش ہے وجہ بیان کرنے کے لیے. کس حال میں بھیجا, ٹھیک ہو گیا. اور پھر تاکید بھی آئے گی انشاءاللہ. یہ بہت ساری چیزیں آگے آئیں گی انشاءاللہ تعالی, ہم آگے پڑھیں گے. سورۃ الفیل میں آپ پڑھ چکے ہیں. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب صرف الم تری رہ گیا. کیف فعل ربک باصحاب الفیل گرامیٹیکلی آپ کر سکتے ہیں. الم نجعل کیدہم فی تضلیل, الم والا بھی رہتا ہے, یہ کام کریں گے آگے. پھر کیا الفاظ ہیں, وارسل علیہم طیرا ابابیل. ترمی, رما یرمی, رما یرمی, را میم یا مادہ. مشا یمشی ناقص, کلیئر. مشا یمشی اسا یاسی, تو رما یرمی. ترمی, وہ پھینکتے تھے, ترمیہم, ان پر, وہ ان پہ رمی کرتے تھے, وہ ان پر پھینکتے تھے. بحجارۃ, ٹھیک, پتھروں کے ساتھ, پتھر پھینکتے تھے. ٹھیک, رما با کے ساتھ آیا. اور وہ پتھر کس چیز کے بنے ہوئے تھے, من سجیل, سجیل کے. اور جب وہ پتھر ان پر پھینکے تو کیا کیا, فجعلہم, پس جعلہم, اس نے کر دیا انہیں, کعصف مأکول, کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اب ترمی دیکھیں کیا ہے, رما یرمی پھینکنا, ترمی سیکھا. دو جگہ پاسبلٹی ہے نا, واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر. لیکن یہاں پر مراد و پرندوں کی طرف ضمیر جا رہی ہے, وہ پھینکتے تھے ان پر. اب جنہوں نے معجزے کو نہیں ماننا وہ پھر انہی الفاظ سے کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ترمیہم, تو پھینکتا تھا ان پر. یہ کیونکہ ظاہر بات ہے معجزہ سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ ٹوٹلی ایک اللہ کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے جو غول در غول جھنڈ کی صورت میں آئے. ان کے پنجوں میں اور چونچ میں وہ کنکریاں تھی, اور وہ اوپر سے جب گرتی تھی تو جس سے لگتی تھی اس کا کیا حال ہوتا تھا. تو وہ جو الفاظ ہے نا, فجعلہم کعصف مأکول, تو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. تو گنجائش, یعنی یہ بات وہی ہے نا, ان الفاظ سے ہی کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کی جائے گی. تو سیغے میں گنجائش تو ہے, لیکن چونکہ ہم تو الحمدللہ معجزے کو مانتے ہیں, اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ یہ پرندوں نے کیا. یعنی وہ پھر اس کو لے جاتے ہیں اس طرف کے, جب عرب وہ تھے قریش, وہ پھر پہاڑوں پہ چڑھ گئے. ابرہا جب آیا پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور انہوں نے پھر اوپر سے پتھر برسائے. اب پہاڑ سے پتھر جب لڑکتے ہوئے آئیں گے تو ظاہر بات ہے وہ جو فوج تھی ابرہا کی, وہ ساری کی ساری غرق ہوگی. اور پھر جب لاشیں لاشیں ہوتی ہیں تو پرندے اوپر سے آئی جاتے ہیں گوشت نوچنے کے لیے. یہ وہی کہتے ہیں جو معجزے نہیں مانتے. بہرحال کل انشاءاللہ تعالیٰ باب فعل کو ہی سامنے رکھتے ہیں سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ہم انشاءاللہ گرامیٹیکلی کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.